قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. عبادت کی قبولیت کرتے ہیں ان کے بعد سے بلند صلوات دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ مقدس میں سارے صاحبان کا اجتماعی عبادت قبول یا فرداً عبادت رحمان اور رحیم اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. اس ماہ مقدس کے صدقہ میں آج کے دن کی عزت کے صدقہ میں خداوند عالم ہر مومن کو عرضی سماوی درجات سے محفوظ فرمائے. میں نے سلسلہ گفتگو اس نہج پہ پہنچا تھا کہ سب سے پہلے جمعہ گزارش کی تھی کہ اسلام کی بنیادیں اور اسلام کی شاخیں. یاد ہے نا سارے صاحبان کی بات کہ 5 جڑیں ہیں اسلام کی، 5 بنیادیں ہیں. سورہ دین کی تعداد 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اس کے بعد جو معصوم نے اس دین اسلام کو ایک شجر کے ساتھ، ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی، اس کی 10 شاخیں. 10 شاخوں میں سے سب سے پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر خمس ہے، پھر جہاد ہے، پھر تولہ ہے، پھر تبرہ ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. تو نماز کے بعد کام علمی کے اعتراف سے جو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا وہ کچھ باتیں روزے کے متعلق ہوئی تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ یہ جو فقہ ہے نا اس کے بعد اتنے زیادہ ہے کہ سمجھنے کے لیے اپنی زندگی گزر جاؤ. اس کے باوجود پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لوگوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنی پوری زندگی کو صرف نماز سمجھنے اور سمجھانے میں خرچ کرتا ہے اور وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر نہیں. اگر آپ مولوی صاحبان ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، آپ اپنے شعبے میں رہ کر محنت کریں، اسٹرگل کریں، دوسرے پہ کام سے نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. تو صاحبان گرامی قدر، آج کی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ کچھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ 50 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب عالم اسلام میں شیعہ کے اوپر ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ بات ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے. کچھ ہماری بھی بات سنی جائے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن حکومت کو نہیں دیتے. ہم مستحقین یعنی جو مصارف زکوٰۃ جن کے لیے قرآن مجید نے حکم دیا کہ فلاں 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 صاحب کو زکوٰۃ، اس میں کہیں بینک کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں حکومت کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی سیاسی تک پہنچانے کا ذکر نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی 2 قسمیں. ایک زکوٰۃ فطرہ ہے. زکوٰۃ فطرہ کا تعلق بدن سے، اپنی ذات کا. ایک ہے زکوٰۃ اموال، تجارت، ظاہری مال و اسباب پر جو زکوٰۃ ہے وہ بھی واجب. وَأَتُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ فَأَخْرِجُوا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِكُمْ
قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم فطرہ ادا کرو. یہ جو جتنے روزے لوگوں نے رکھے ہیں یا عبادتیں کی ہیں خصوصاً رمضان المبارک میں، اس وقت تک یہ قبول نہیں کہ جب تک ان کا فطرہ ادا کرتا ہے. زکوٰۃ فطرہ واجب ہے. اگر اس رات کو گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرہ واجب ہے. اگر مہمان آ گئے ہیں، اجنبی مہمان ارادے کے ساتھ نہیں، ابھی تک پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ پہلے نکال کے رکھتے ہیں. جب پہلے واجب ہی نہیں ہوتا تو پھر نکالنا کس بات ہے؟ فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب شوال کا چاند نظر آتا ہے. آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن فطرے کی نیت سے ادا نہیں کر سکتے. آپ ان سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ تم عید الفطر کے بعد تشریف لے آئے یا عید الفطر کے دن تشریف لے آئے، کیونکہ حکم ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے. نماز عید پڑھنے کے فوراً بعد یا نماز ظہر تک ضرور مستحق کے گھر میں پہنچ جانا چاہیے. اگر مریض ہے، مسافر ہے، اس پر بھی فطرہ واجب ہے. مالک کا اپنے غلام پر واجب ہے کہ غلام کا فطرہ ادا کرے. اگر غلام راضی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فطرہ خود ادا کروں گا تو پھر مالک پر واجب ہے. 3 کلو گندم کے حساب سے 3 نفر اس کی قیمت غالباً بنتی ہے 135 روپے. 135 روپے ایک نفر کے جو حکومت نے یا سرکار نے جیسے اعلان کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ گندم یعنی اس شہر پر واجب ہے جو سال کے حساب سے زیادہ کی جاتی ہے. ہمارے پنجاب میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے یا افغانستان یا اس سلسلہ خیبر پختونخوا میں زیادہ خشک میوہ جات کا جو ہے فطرہ ادا کیا جاتا ہے. کشمش، خوبانی، کچھ علاقوں میں جو کے حساب سے نکالا جاتا ہے، کہیں پہ کھجور کے حساب سے کیا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے ہے. زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں. پہلی زکوٰۃ ہے زکوٰۃ فطرہ. یہ ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کی شرط ہے. اس میں اگر کسی سید صاحب جو ہے وہ غیر سید کو فطرہ دے سکتے لیکن غیر سید سے فطرہ نہیں دے سکتے. اور میں خصوصاً التماس کروں گا سادات نظام سے کہ سادات کو چاہیے پر ان پر ضروری ہے کہ یہ اپنے خاندان کے اندر جو غریب سید ہے، کیونکہ سادات کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے کچھ سادات ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں. آپ ان کے متعلق بہتر جانتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے اندر، کیونکہ فطرے کا بھی تعلق فطرت سے، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اس کے بعد ہمسائے. مکتب اہل بیت میں پتہ نہیں، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ شیعہ فقط شیعہ کو دے سکتا ہے، شیعہ سے دے سکتا ہے. یہ شرط ہے. اگر کوئی صاحب متعصب ہے اور جیسے اس معاشرے میں آج کل حالات چل رہے ہیں، ہمارے فقہا اور ہمارے علماء اس سے منع فرما رہے ہیں کہ آپ کسی دوسرے مسئلہ کو زکوٰۃ فطرہ نہ دیں. یہ زکوٰۃ فطرہ آپ مساجد پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، کسی بھی فی سبیل اللہ راہ میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مستحق تک فطرہ کو پہنچایا. دوسری ہے زکوٰۃ اموال. ظاہری دنیا پر جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہے 10 چیزوں پر: سونا، چاندی، گندم، جو، کشمش، اس میں کھجور بھی آ جاتا ہے، اس میں انگور بھی آ جاتے ہیں، اس میں خشک میوہ جات بھی آ جاتا ہے، گائے، اونٹ، بھیڑیں، بکریاں
غالب تجارت، کوئی بھی حلال تجارت، یہ 10 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جب آپ کو بتایا ہی نہیں گیا اور آپ نے کسی سے پوچھا کہ مشکل نہیں ہے اسلام اور آسان بھی نہیں ہے اسلام۔ مشکل اس کے لیے ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا، آسان اس کے لیے ہے جو اس پہ چل پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہم غریب ہو جائیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہو جائیں گے، گندم کم ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کئی مرتبہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے کہ کیوں نہیں تم ہمارے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ایک قیراط کہتے ہیں 14 دانے جاؤ گے، ایک قیراط کے برابر بھی اگر کوئی ہمارا ماننے والا زکوٰۃ کو روکتا ہے، یعنی نہیں دیتا، روکتا ہے، تو مسلمان کی موت پہ نہیں بنے گی۔ وہ نصرانی ہوگا یا غیر مذاہب، غیر مسلم ہوگا۔ جب اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر بلکہ زکوٰۃ کا منکر کافر، یہ جتنے فروعات دین ہے 10 کی تعداد میں نے پچھلے بار میں گزارش کی، اس مرتبہ بھی آپ کو شمار کر کے بتا دوں، فروعات دین میں سے نماز سے لے کر نہی عن المنکر کا اگر ایک کا بھی آپ انکار کریں گے تو آپ منکر نہیں ہوں گے، آپ کافر ہو گے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھو، اپنے مذہب کے اندر دیکھو، کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز سے آگے جا رہے ہیں، صرف نماز نماز نماز، زکوٰۃ کی کوئی بات نہیں کرتا، حج کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا، روزے کے بارے میں بہت قلتیں۔ زکوٰۃ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ میں ان لمحات پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا کہ میں نے اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ ہمارے بنیادی مسائل، سونے پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جس کے گھر میں 6 تولے سونا ہو۔ اگر 6 تولے نہیں تو آپ کا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کتنا آسان مسئلہ ہے۔ 6 تولے سونا یا اس کی قیمت اگر تمہارے گھر میں ہے تو پھر آپ کا زکوٰۃ واجب ہے۔ 42 تولہ چاندی اگر گھر میں ہے یا اس کی قیمت ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بعد گندم 23 من، سمجھتے ہیں 23 من، 23 من 14 سیر، یعنی آپ کلو کے حساب سے بنا دیں، سیر پچھلے زمانے کی بات ہے۔ 23 من 14 کلو بوسہ الگ کر جب ڈھیری اٹھائی جاتی ہے تو آپ پورے اخراجات کا حساب کریں، اس میں بہادی بھی شامل ہے، بیج بھی شامل ہے، کاشت بھی شامل ہے، ڈیزل بھی شامل ہے، سارے اخراجات بھی شامل ہے، کھاد بھی شامل ہے۔ ان کا سارا ٹوٹل کرنے کے بعد، یہ سب ادھار یا قرضہ واپس کرنے کے بعد، اگر 23 من 14 کلو وہ بھی خشک کرنا، اگر گیلی ہو تو اس کو خشک کرنا واجب، اس کا وزن کرے، اگر اتنا نصاب ہو، اتنی مقدار ہو، اس کا زکوٰۃ واجب، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کے بعد جو زمیندار اپنی زمین کو ٹھیکہ دیتے تھے، وہ دوسرا گلا نہ کرے سکتے، گفتگو کے درمیان کچھ لوگ آپس میں کانوں میں بات کرتے، یہ بری علامت ہوتی ہے، یہ بری بات ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بعد میں تبصرے کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ٹھیکہ دیتا ہے زمین، ٹھیکہ دینے والے پر زکوٰۃ واجب نہیں،
جس نے ٹھیکہ لیا زمین اس پر زکات واجب۔ اگر وہ 23 من اور 14 کلو گندم نہر کے پانی پہ تیار ہوئی ہے تو زکات 10واں حصہ۔ اگر بارش کے پانی پہ تیار ہوئی ہے تو پھر بھی 10واں حصہ۔ اگر ٹیوب ویل جو ہمارے یہاں سسٹم ہے پکانے کا، نظام ہے بجلی کا، اس پر 40واں حصہ۔ پچھلے زمانے میں جو لوگ ڈول سے پانی نکالتے تھے کنویں سے، بیل کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے یا ہاتھوں سے، اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ رواج ختم ہو گیا۔ 40واں حصہ زکات ہے گندم پر ہمارے نزدیک۔ گائے پر اس وقت زکات واجب ہے جس کے گھر میں 30 گائے کھڑی ہو۔ یہ 30 گائے کی قیمت گھر میں پڑی ہو، پھر اس پر زکات واجب ہے کہ 1 سال کا بچڑا، گائے کا بچہ جو 1 سال میں داخل ہو، 30 گائے پر وہ زکات واجب۔ بھینس کی بھی یہی صورت حال ہے۔ اونٹ اگر 5 اونٹ آپ کے گھر میں کھڑے ہیں، 5 اونٹ، ان پر زکات واجب ہے، اس سے کم پر نہیں۔ یا 5 اونٹوں کی قیمت گھر میں ہے، 40 بکریاں اور 40 بھیڑیں، ان پر زکات واجب ہے، اس سے کم پر زکات واجب ہے۔ یہ جو مال تجارت ہے نا، اگر کوئی دودھ کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گندم کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کھاد کی دکان بنا رہتا ہے، یہ جتنے کرانہ کی دکان ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ بہت آسان ہے زکات، اپنے پورے سال کے اخراجات کو کاغذ پہ لوڈ کریں، اپنے سارے قرضے جو سال میں اٹھائے ان کو بھی لوڈ کریں۔ زکات 11 مہینے واجب نہیں ہوتی، 12ویں مہینے واجب نہیں، سال کے بعد 11ویں مہینے میں اس کا حساب کیا جائے۔ ویسے بھی جانور ہو یا گندم ہو یا سونا چاندی ہو، اگر گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو ان پر زکات واجب نہیں۔ اگر وہ تجارت کر رہے ہیں، سونے کی اینٹ کسی کو دے رکھی ہے سود کے لیے، اور سود بہت بڑا جرم ہے، لوگ زکات نہیں دیتے تو سود اٹھا لیتے۔ سود سے پیسے میں اضافہ نہیں ہوتا، باطنی طور پر انسان کو ختم کر کے رکھ دیتے، معاشرے میں انسان کو کمزور بنا دیتے، انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے۔ خدا سے اعلان جنگ ہے سود کا لینا، بالکل بربادی ہے۔ میرے سامنے میرا تجربہ ہے، غیبت نہیں کرنا چاہتا کسی بھی، بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا زکات واجب ہے، زکات کا 1 جو کا دانہ دینے سے تمہارے رزق میں برکت ہو۔ حشر کے میدان میں وہ شخص خوف زدہ نہیں ہوگا کہ تو زکات دیتا ہے۔ زکات دینے سے انسان کی زندگی میں اضافہ، زکات دینے سے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، عمل حسنہ کے میزان بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود کو پروموٹ کرتے ہیں، زکات کو ادا نہیں کرتے۔ جو زیورات ہماری عورتیں پہنتی ہیں سونے کے اور چاندی کے، ان پر زکات واجب ہے۔ جن کا کاروبار ہے، ان کے پاس زمین نہیں ہے، گندم نہیں ہے، کچھ اور ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹوٹل کریں پورے اخراجات کو، سال کے بعد پھر وہ اپنی نفع کا حساب کریں۔ اگر اس کا نفع 23 من 14 کلو گندم کے برابر بنتا ہے، اس میں سے وہ 40 کا حصہ تھا۔ یہ زکات کے معاملات، لیکن اس کو خرچ کرنے کے لیے عام بندے کو نہیں دی جاتی زکات، یہ بڑے حساس مسائل ہیں۔ دیکھو نہ، دینے کے لیے میں کسی کو 50 روپے دے دوں گا، یہ اس کی مدد کرتی ہے، یہ زکات میں شامل نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 500 روپیہ فلاں بیوہ کو دینے سے زکات ادا ہوگی، نہیں، جب تک زکات کا ٹوٹل حساب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوتی۔
اس کے مصارفین 8 ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب یہ فقہ کا لفظ ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اسلام میں لالچ بھی جو ہے نا، اس کو لالچ دو زکوٰۃ کا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام اتنا مضبوط ہے تو مجھے بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ مؤلفۃ القلوب، غارمین ایک لفظ ہے۔ غارمین یا اساتذہ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے قرآن کے حوالے سے یا سبقوں میں اس کا نصاب موجود ہے۔ غارمین ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جن کی فصل کا نقصان ہو گیا یا جنہیں کاروبار میں نقصان اور خسارہ پہنچا، ان کو غارمین کہتے ہیں۔ رقاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ دے کے بندوں کو چناتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس نوکر ہے ملازم، اس نے 2 لاکھ روپے ایڈوانس اس سے لیے ہوئے تھے مالک سے، اب اس کے پیسے پورے نہیں کر رہا، نہ تنخواہ سے پوری ہو رہی، نہ اس کا کوئی اور ذریعہ معاملہ ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اس غلام کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رقاب۔ ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ جہاد۔ یہ پہلے زمانے میں جنگوں میں سامان دیا جاتا تھا، تلوار لے لیتے تھے، نیزہ لے لیتے تھے، جنگجوؤں کو کھانا کھلا دیتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست کیا جاتا تھا، ان کی مرہم پٹیوں کا حساب لگایا جاتا تھا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب حکم ہے سڑک بنوا دیں زکوٰۃ کے پیسے سے، سبیل اللہ، پل بنوا دیں، مسجد بنوا دیں، ہاسپٹل بنوا دیں، وہ جگہ بنوا دیں کہ جہاں سے تعلیم اجاگر ہو، یعنی مدارس کو دے دیں، اہل علم لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ایمانداری سے تمہارا پیسہ وہ خرچ کرے۔ آخر میں ہے ابن السبیل، یہ 8واں مصارف ہے زکوٰۃ کا۔ ابن السبیل وہ مسافر کے جو سفر میں ہو اور اس کے پاس کرائے کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہو، بیمار ہو گیا اور اس کو دوائی کی ضرورت ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے ہو، یعنی کثیر اس مسافر بندے کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم